جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر گزارش ایسے ہے کہ نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب واپس جا رہے ہیں اور مریم کا آپ نے جلسہ دیکھا تو اس کے بعد جو حالات لوگوں کے سامنے ہیں، پھر دو دو موٹر سائیکلیں ملیں گی اور اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کا آپ نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ گفتگو بہت زیادہ ہو رہی ہے نواز شریف کے واپس جانے میں۔ ایک جو چیز جو میں نے آبزرو کی ہے، وہ ایک چیز ہے، وہ تکرار سے ہر بندے سے میں نے سنی ہے، یہ دس از امیزنگ۔ اب میں آج یہ سوچ رہا ہوں کہ میں جو بات اپنے پرائیویٹ جگہ پہ بیٹھ کے، یا آئی ایم ویری سیریس ایکچولی، جو چیز میں یہ میرے لیے ایک نئی چیز دریافت ہوئی ہے، جو اس پاکستان کی پالیٹکس کو سارا کچھ دیکھتے ہوئے جو چیزیں ہو رہی ہیں ارد گرد، ان میں جو میں نے جو چیز آبزرو کی ہے وہ بڑی حیران کن ہے۔ وہ حیران کن یہ اس لیے میرے لیے ہے کہ جو میں چیز سوچ رہا ہوں وہی بندہ دوسرا بھی سوچ رہا ہے، پھر مجھے تیسرا بندہ ملتا ہے سیم چیز وہ سوچ رہا ہوتا ہے، چوتھا بندہ ملتا ہے وہی چیز وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ آج ایک میں لائیو براڈ کاسٹ پہ تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹک ٹاک میں، تو وہاں بھی ظفر بھائی ہیں ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، وہ انہوں نے بھی یہ سوال کر دیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ بات تو میں نے اپنی ابھی کسی دوست سے ڈسکس کی، پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی سے ڈسکس کی کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان جا رہے ہیں اس کا کیا ہے، تو وہ تمام کی رائے ایک ہی تھی حیرت انگیز طور پہ، اور وہ یہ تھی کہ یہ مسلم لیگ نون کو ایک شہادت چاہیے۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو آپ یقین مانیں میں نے 15-20 بندوں سے ودن 2-3 ڈیز میں نے یہ بات سنی ہے کہ نواز شریف کو اس لیے پاکستان لایا جا رہا ہے کہ اس سے ان کو ایک شہادت چاہیے، اور جو اس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا جو بیانیہ ہے یا اس کی چیزیں وہ بوسٹ اپ ہوں گی۔ ان کو لگتا ہے کہ اپنی بقا جو مسلم لیگ کی اپنی پارٹی کے نواز شریف کے اپنے بندے کے چاہ رہے ہیں، یہ مجھے نہیں پتا، وہ ان کے دماغوں میں تو میں نہیں ہوں، دلوں میں نہیں ہوں، لیکن یہ باتیں میں وہ بات کر رہا ہوں جو لوگ کر رہے ہیں، جو گھوم رہی ہیں باتیں، وہ ساری سملر ہیں، اور وہ سملیرٹی ان کی مماثلت جو ہے وہ آپس میں مجھے بڑی حیران کن لگی ہوئی ہے، کیونکہ میں پچھلے کوئی مہینے سے دیکھ رہا ہوں کہ جس پوائنٹ آف ویو کو میں سوچ رہا ہوتا ہوں وہ اس چیز سے مجھے کسی اور سے بھی پتہ چلتی ہے۔ فار ایگزامپل یہ بات تھی کہ میں نے کہا کہ جی اللہ پاک میرے خیال میں اللہ پاک کے بہت قریب ہیں، عمران خان نے عبادت کر کے اپنی انسانوں کی خدمت کر کے روحانیت میں اس مقام پہ ہے کہ وہ جو ہے اس کے اوپر جو بھی چیز پھینکی جاتی ہے وہ نیچے گر جاتی ہے، تمام گند جو اس کے اوپر اچھالا جاتا ہے وہ اس سے صاف ہو کے نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں سے نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ یہ بہت پیارا ہے عمران خان، اور لوگوں کی بے شمار کی دعائیں اس کے ساتھ، اور یہ ایک لیول پہ چلا گیا ہوا ہے جہاں پہ آپ اس کو مرشد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ اور یہ میری سوچ تھی، مجھے لگتا تھا کہ شاید پتہ نہیں میں ہی سوچ رہا ہوں، لیکن ٹرسٹ می آپ جو میرے سن رہے ہوں گے اس بات سے اگری کریں گے، جو مجھے نہیں بھی جانتے اور یہ سن رہے ہیں، میں نے 99% لوگوں کی یہی رائے دیکھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ 15 16 20 بندوں کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہو؟ اس کی وجہ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اشارے ہیں، دلوں پہ اللہ تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ تو جب اس قسم کی صورتحال ہو تو آپ کی سوچ جو ہے وہ ایک ہی طرف چل پڑتی ہے۔ اب مجھے نواز شریف کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے، مجھے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ان کو حکومت سے نکالا گیا، پہلے تو نہیں تھے مجھے، اب مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ ان کو نکالا گیا، چاہے وہ کرپٹ تھے، اگر وہ صاف ستھرے ہوتے تو آج کے کھڑے ہوتے۔ وہ ایک بھگوڑے تھے، ہمیشہ بھاگ جایا کرتے تھے، ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے، فوجیوں سے مل کے، اس سے مل کے، اس سے مل کے، اور کبھی یہ سازشیں کر کے اقتدار میں آتا ہے، چاہے وہ بے نظیر ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری ہو۔ ان کو عوام کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، عوام لوگوں کے ساتھ کوئی عزت نام کی چیز ان کے اندر ہے نہیں، ہیلی کاپٹروں پہ کھانے منگانا ان کا شوق ہے، اور اس قسم کی چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سو مجھے ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں، لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں۔ وہ بات یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے بار بار کہ یہ کسی کی موت کا مسئلہ، یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے، I'm really sorry، لیکن مجھے ہنسی اس بات پہ آئی ہے کہ اس بندے کو اب کیا ضرورت پڑ گئی پاکستان جانے کی اچانک۔ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور مجھے بھی بڑی حیرت ہے اگر وہ اس کو وزیر اعظم بنائیں گے اور اس کو ووٹ لے کے دیں گے اور تحریک انصاف کو ختم کریں گے، اتنا کچھ کریں گے اور اپنے اوپر اتنا بلیم لیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو لوگ ہیں، تو مجھے تو میرے لیے ویری ان لائکلی۔ میں نے پچھلا ویلاگ بھی اس لیے کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ہاری ہوئی ایک ہارا ہوا گھوڑا ہے، اس کے اوپر آپ انویسٹ کر دیں کہ یہ جیتے گا، یا اس کے جیتنے کے راستے بنائے جائیں، ساتھ والے گھوڑوں کو مار دیا جائے گولیاں مار کے، یا کچھ کر دے اس کو جتانے کے لیے، اور ایسے شخص کو جتانے کے لیے جو کہ نون بھگوڑا ہے،
جو ہر دفعہ بھاگا ہے، کبھی کھڑا نہیں ہوا، جس نے اپنے ماں باپ کی لاشیں تک پارسل کر کے پاکستان میں انہوں نے بھجوائی ہیں، وہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر کیسے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ تو آج مجھے جو میں نے بات سنی ہے کہ اس کو مروانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کل میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ شاید نواز شریف کو شاید مروانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ تو آپ مجھے اس بات میں صداقت زیادہ نظر آنے لگ گئی ہے کہ بہت سے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایک ہی طرف سوچ رہے ہیں، ایک ہی ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ اب لگنے لگ گیا ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے اب جو فادر محترم ہیں، ان کے ابا جی، والد محترم، وہ جو ہیں وہ آئیں اور وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر لیں۔ اس سے ان کے دو ٹارگٹ اچیو ہوں گے، ایک تو ان کے والد صاحب شہید ہو جائیں گے، ان کا ایک رتبہ ہو جائے گا، ان کے خیال میں یہ ان کے خیال میں جو ہے ابا جی شہید ہو جائیں گے، جانا تو انہوں نے ہے ایک دن، اب ان کی اتنی عمر ہو گئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکال لیں، تو وہ اس کو نکالنے کے لیے ان کو بلائیں گے، پھر اس کے اوپر وہ کس طرح سے وہ کریں گے، ہینڈل کریں گے، ان کو کسی جلسے میں ان کو اڑایا جائے گا یا کیا کیا جائے گا، شہادت کا ان کو رتبہ کس طرح دلوانا ہے، یہ اب ہمیں تو نہیں پتا۔ لیکن بات مجھے یہی لگ رہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنے ایک بندے کو لا کے، جس کو پورے لندن میں گالیاں پڑتی ہیں، انگلینڈ میں وہ چھپ چھپ کے پھرتا ہے، فرانس، جرمنی، جہاں بھی جاتا ہے وہ چھپ چھپ کے پھرتا ہے، ایسے شخص کو لا کے آپ اس کے کیسز معاف کرائیں، پھر آپ اس کے مخالفین کو ختم کریں، پھر اس کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائیں، آپ اتنے پاگل ہیں؟ میرا نہیں خیال آپ اتنے پاگل ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ چاہتی ہے، جو ہماری جو آسم منیر صاحب کی ویڈیوز دبا کے بیٹھا ہے، یا ان کے جو ریکارڈنگیں دبا کے بیٹھا اور اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا ہوا ہے، اس کا تو بندوبست کریں۔ اس سے وہ دو چیزیں حاصل ہوں گی ان کو، میرے پوائنٹ آف ویو۔ ایک تو وہ بوسٹ دینا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو، پاس بھی ایک شہید ہوگا، اور ان کا خیال میں یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ مریم اس کو متحد کر پائے گی اور شہباز شریف کے انڈر اس کو متحد کیا جائے گا۔ لیکن آن اے ویری سیریس نوٹ، عام طور پہ خیال یہی ہے کہ میرے خیال میں بھی، میری بھی اوپینین یہی ہے کہ نواز شریف کے جانے کے بعد، اللہ ان کو زندگی دے، ان کے جانے کے بعد مسلم لیگ نون بچے گی نہیں، کیونکہ یہ نظریاتی پارٹی ہے نہیں، یہ اپرچونسٹ ہیں سارے کے سارے، جن کو فائدہ ملتا ہے مفادات کی، جو ہے نا وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں، مفادات کے یہ غلام لوگ ہیں۔ ان کو میں نے ٹکٹیں بنتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے یہاں پہ ان کے پرائیویٹ ماحول میں، وہ کہتے ہیں جی میں نے فلاں حلقے سے نہیں جانا، میں نے فلاں سے جانا، میرا 20 کروڑ لگنا، میں کہاں سے پورا کروں گا؟ یہ میں نے ذاتی اپنے کانوں سے اپنے کانوں سے میں نے یہ باتیں سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان کی پرائیویٹ میٹنگ میں، and I'm witness of lot of things۔ لیکن اچھا نہیں لگتا یہاں پہ اب اس قسم کی بات کرنی، کبھی کوئی ہوئی تو پھر دیکھیں گے۔ anyway، تو یہ مفادات کا ایک مجموعہ ہے، یہ مفادات کی ایک پارٹی ہے۔ تو نواز شریف کے بعد یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اس کو مریم سنبھال نہیں پائے گی، اس کو شہباز شریف بھی نہیں سنبھال پائیں گے۔ اور ابھی اور بھی خبریں سننے میں یہ آ رہی ہیں، خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک اور پارٹی بنانے کی طرف جا رہے ہیں بیچ میں سے نکل کے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ اس کو یونائٹ کر سکیں گے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اس کو اگر جتنے دن ہیں ان کے بچا کے رکھیں نواز شریف صاحب کو، نواز شریف صاحب اپنی جان کی حفاظت کریں۔ اب انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ان کے ہتھے نہ چڑھیں، کیونکہ اس سے نہ تو آپ کی پارٹی ٹھیک ہوگی، نہ آپ کی پارٹی یونائٹ ہوگی، نہ مریم وزیر اعظم بنے گی۔ یہ جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سے وعدے کر رہے ہیں، آپ یقین مانیں، یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آپ کو حکومت دینے والے ہیں۔ یہ آپ اپنے دماغ سے وہم نکال دیں کہ آپ کو حکومت دے دیں گے یا آپ کو پرائم منسٹر بنا دیں گے۔ وہ میکسیمم آپ کے لیے یہ کریں گے کہ آپ کو کیسز سے نکلوا دیں گے، اور بہت چانسز ہے کہ وہ آپ کو ختم ہی کروا دیں، نہ کیس نہ ہوئے گا بانس نہ بجے گی بانسری، رولا مکے، وہ یہ بھی چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ یہ شہادت کے رتبے سے آپ کو نہیں ملے گا، اس طرح شہادت نہیں ملے گی۔ میرا خیال ہے کسی مولوی سے فتویٰ لے لیں، پھر چلے جائیں، یا جس طرح بھی ہے مناسب ہے۔ اگر آپ کو کنفرم شورٹی ہے کہ آپ کو شہادت ہی ملے گی مرنے کے بعد، تو اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل، اٹس اوکے، آپ اس کو پیج پہ کریں، اس پہ کام ورک آؤٹ کریں۔ لیکن اگر مریم یہ سوچ رہی ہیں، یا مریم کی پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو بلا لیں اور یہاں پہ ان کو اللہ کے حوالے کر دیں گے تو ہم پتہ نہیں پھر آگے نکل جائیں گے، تو نہ آپ بلاول بنیں گے، نہ آپ بے نظیر بنے گی مریم، آپ کا کچھ نہیں بنے گا۔ یہ پاکستان کی عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب پاکستان کی عوام نیکسٹ لیول پہ جا چکی ہوئی ہے، اور یہ جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ جو ادارہ کون سا مقبول ہے اور کون سے لوگ مقبول کرواتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا مشورہ آخر میں یہی ہے کہ آپ نواز شریف صاحب انگلینڈ میں رہیں، اپنی زندگی کی حفاظت کریں، اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنے اللہ کے سامنے جواب دینا، اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ بھائی میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، اب
پاکستان میں صاف ستھرے الیکشن کروا دیں، میں اللہ اللہ کروں گا. اگر لوگوں نے مجھے ووٹ دینا ہوگا دے دیں گے، نہیں دینا ہوگا تو ان کی مرضی. اب لوگوں سے محبت کر کے دیکھیں اور پاکستان میں صاف ستھرے الیکشن کروائیں، رول آف لا کی طرف جائیں. میرا تو نواز شریف صاحب کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس قسم کے کام کریں، باقی ان کی اپنی مرضی ہے کس کو جانا یا 22 کو جانا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.